اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس دفعہ تو آپا نے ہمارے ہاں بہت دنوں سے چکر نہیں لگایا۔ شائستہ ساس کو چائے دینے آئی تو پوچھ بیٹھی، ہاں بہت دن ہو گئے ہیں، ورنہ ہفتے میں ایک چکر تو لگا ہی لیتی تھی۔ فریدہ بیگم نے بھی اس کی بات کے جواب میں کہا تھا، آپ فون کر کے معلوم کر لیں، شاید طبیعت ناساز ہو ان کی۔ شائستہ نے مشورہ دیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ابھی معلوم کرتی ہوں۔ فریدہ بیگم نے اسی وقت اپنی بیٹی کو فون ملایا تھا۔ السلام علیکم امی، 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ زری کہاں ہو؟ ہفتے سے اوپر ہو گیا تمہیں ماں سے ملے۔ سسرال جا کر ماں کو بھول گئی کیا؟ فریدہ بیگم نے اس کے فون اٹھاتے ہی شکوہ کیا تھا۔ وہ جواباً چند منٹ خاموش رہی، پھر بولی، امی آذر جاب کی وجہ سے باہر چلے گئے ہیں، پیچھے بچے ہیں، اب ان کو اکیلا چھوڑ کر کہاں آ سکتی ہوں۔ وہ حسب عادت دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کہاں گیا ہے آذر؟ فریدہ بیگم نے پوچھا۔ دبئی گئے ہیں چند ہفتوں کے لیے، اس نے بتایا۔ تو تمہیں اور بچوں کو یہاں چھوڑ جاتا، فریدہ بیگم نے جواباً کہا۔ امی آپ کو پتہ تو ہے ان کا۔ اب کی بار فریدہ بیگم خاموش سی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فون رکھتی ہوں، یہ کہہ کر فریدہ بیگم نے فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ بات ختم ہوتے ہی شائستہ نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کہہ رہی تھی کہ آذر چند ہفتوں کے لیے دبئی گیا ہے تو وہ گھر میں مصروف ہے، تو آپا یہاں آ جائیں، یہ کہتے ہوئے کچھ بھول گئی تھی۔ وہ جو فریدہ بیگم کا چہرہ دیکھتے ہی اسے یاد آ گیا تھا۔ زری نواز فریدہ بیگم اور نواز علی کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ 2 بھائی اور 3 بہنیں اس سے چھوٹے تھے۔ سلیقہ اور اخلاق تو زری پر ختم تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اپنے پورے خاندان کا مرکز بنی رہی تھی۔ مگر کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ ہمارے پلس پوائنٹ بھی مار کھا جاتے ہیں، اور یہی زری نواز کے ساتھ ہوا تھا۔ پورا خاندان جو اس کے کھانا پکانے اور سلیقے کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتا رہتا تھا، جب زری کو بیاہنے کا وقت آیا تو خاندان کا ہر بندہ منہ چھپانے لگا۔ خاندان کی جو عورتیں تقریبات میں اسے دیکھ کر صدقے واری جاتی تھی، وہ زری کو دیکھ کر ایسے بھاگنے لگی جیسے وہ زری نہ ہو، چھوت کی بیماری ہو۔ زری کے سلیقے سے تو سب کو محبت تھی، لیکن زری سے کسی کو نہ تھی۔ سلیقے طریقے والی زری کا بس ایک ہی مسئلہ تھا، صرف ایک چھوٹا سا۔ زری نواز 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اپنا ایک پاؤں گنوا بیٹھی تھی، اور اس کی یہی ایک کمی اس کی ساری خوبیوں کو کھا گئی تھی۔ خوش شکل، خوش اخلاق، زری کو خاندان میں لنگڑی کا خطاب دے دیا گیا تھا۔ اب اگر کوئی رشتہ آ بھی جاتا تو خاندان والوں کی پیش گوئیوں سے ڈر کر بھاگ جاتا۔ زری کو غیروں سے زیادہ اپنوں نے روندا تھا۔ فریدہ بیگم بہت پریشان تھی کہ زری 19 سال کی ہو چکی تھی۔ فریدہ بیگم نے اب کے خاندان والوں کو بتائے بغیر رشتہ کی ایک خالہ کو ڈھونڈا اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا۔ بوا نے تسلی دی اور چند دن کے انتظار کا کہہ کر چلی گئی۔ فریدہ بیگم کی نمازیں اور وظیفے لمبے ہوتے چلے گئے تھے۔ اس سے چھوٹی بہنیں جو خاندان میں ہی بیاہی گئی تھیں، روز آتی، تسلی دیتی اور چلی جاتی۔ یہ بھی زری کی کوشش تھی کہ اس نے اپنی چھوٹی بہنوں کا مستقبل خراب نہیں ہونے دیا، کیونکہ فریدہ بیگم اب مر کر بھی اپنے خاندان میں رشتہ جوڑنے کی روادار نہ تھی۔ لیکن زری نے انہیں سمجھایا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے خاندان کو نہ چھوڑے۔ فریدہ کو اس کی اس قربانی پر بھی جی بھر کر رونا آیا تھا اور ہنسی بھی، کہ یہ دنیا کتنی عجیب ہے کہ انسان کے ایک عیب کے بدلے اس کی باقی اچھائیوں کو بھی رد کر دیتی ہے۔ ایک اچھا انسان گنوا دیتی ہے۔ اور پھر رشتے والی بوا آذر کا رشتہ لے آئیں۔ آذر پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا، بیوی مر چکی تھی، اس لیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے شادی کا خواہش مند تھا۔ فریدہ بیگم نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ بوا میری زری اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ اسے رنوے سے بیاہ دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے فریدہ بیگم کی آواز بھر آئی تھی، اے بی بی اتنی گئی گزری نہیں تھی تو خاندان والوں نے کیوں قبول نہ کی؟ وہ محاورہ تو سنا ہوگا نا کہ اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ تو بتاؤ کہاں گئے اپنے؟ ارے بس ایک پاؤں کا ہی مسئلہ ہوا ہے نا، باقی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ سلیقہ طریقہ میں اول نمبر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری بیٹیوں کے رکھ رکھاؤ کو جانتا ہے، اس کے باوجود کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مان لو بی بی جی، یہاں ہر بندہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے، چاہے اپنا ہو یا غیر۔
جب تک یہ مسئلہ نہیں تھا تو ہر بندہ میری زری کے گن گاتا تھا. اب بتاؤ کہاں گئی میری زری؟ زری وہی ہے مگر اب وہ عیبدار ہو گئی ہے اور یہ دنیا عیبوں کو معاف نہیں کرتی. وہ یہ کہہ کر رکی نہیں تھی جبکہ فریدہ بیگم کی آنکھیں چھم چھم برستے آنسوؤں سے تر تھی. اس تلخ سچائی نے انہیں غم زدہ کر دیا تھا. پھر فریدہ نے ہر فیصلہ زری پر چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہے گی وہی ہوگا. اگر اسے یہ رشتہ منظور ہوا تو ٹھیک، ورنہ وہ اپنی زندگی جینے کی حقدار ہے. زری نے انہیں ہاں کر دی تھی. اسے یہ رشتہ قبول تھا. اس نے بغیر کسی کے دباؤ کے پوری رضامندی کے ساتھ اسے قبول کیا تھا. شادی کی پہلی رات ہی اس نے اپنی زندگی کا ہر تلخ سچ آذر کو بتا دیا تھا. پر شاید وہ ایک بات بھول بیٹھی تھی کہ شوہر چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اپنی پچھلی گزری زندگی کا ایک لفظ بھی اسے نہیں بتانا چاہیے. مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا. زری تو ایک اور بھول کر بیٹھی تھی. تم آئندہ اپنے مائکے نہیں جاؤ گی. اس کی شادی کا تیسرا دن تھا جب فریدہ بیگم نے اسے بما بچوں کی دعوت پر بلایا تھا. ایسے موقع پر دراصل آذر کی بات اسے عجیب سی لگی تھی. کیا مطلب آذر؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی. میں نے کہا کہ تم اپنے میکے اور میکے سے تعلق رکھنے والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی. میں ایسے لوگوں سے قطعی تعلق نہیں رکھنا چاہتا جہاں انسانیت کی کوئی قدر نہ ہو. زری، اس میں تمہارا کیا قصور تھا جو تمہیں یوں نیلام کیا گیا، تمہاری ذات کو روندا گیا؟ بس تمہیں اپنا ہر تعلق ختم کرنا ہوگا. آذر کا لہجہ دو ٹوک تھا. وہ کھڑے قد سے لڑکھڑائی تھی. آذر، ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ سب. آذر نے اس کی بات کاٹ دی. بس میں کچھ نہیں جانتا. یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے بھربری دیوار کی طرح نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی. اس قربانی پر اسے نہ فریدہ بیگم کی طرح رونا آیا تھا نہ ہنسی. سلیقے طریقے والی زری کو نہ دنیا کا سلیقہ آیا نہ طریقہ. اپنوں نے بھی اس سے قربانی لی تھی اور اب شوہر نے بھی. اس کے نصیب میں صرف قربانیاں ہی آئی تھی. پہلے میکے کی خاطر اس نے قربانیاں دی اور اب سسرال کی. عورت ہمیشہ سے ہی قربانیاں دیتی آئی ہے. اپنے کیا پرائے کیا، ہر کوئی عورت کی ہی قربانی لیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ بھی تو گوشت پوست کی بنی ایک نازک مخلوق ہے. اس کے سینے میں بھی دل ہے. کب تک زری جیسی عورتیں کبھی میکے کی خاطر اور کبھی سسرال کی خاطر قربانیاں دیتی آئیں گی؟ کب تک؟ اس سوال کا شاید کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے.